آپ کے لیے 24 آورز کام کرنے والے صرف آپ کے پیرنٹس ہیں، اونلی یور پیرنٹس۔ آپ کو ایکسیڈنٹ اگر ہو گیا، 40 دن آپ ہاسپٹلائز ہیں تو 40 دن ماں ہاسپٹل میں آپ کے پلنگ کے برابر بیٹھی رہے گی۔ آپ کے دوست آتے جاتے رہیں گے لیکن ماں ہلے گی نہیں، ماں وہیں رہے گی۔ آپ کے ہاتھ بھی نہیں ہیں تو آپ کے پیشاب پخانہ دھلائے گی ماں۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ تبھی تو اللہ نے محبت بتانے کے لیے مثال ماں کی لی ہے۔ اللہ نے جب محبت بتانا تھا نا کہ میں کتنا چاہتا ہوں تجھے، اس نے مثال تو دینا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو کیا مثال دی انہوں نے؟ اللہ نے مثال دی کہ ایک ماں جتنا چاہتی ہے نا اس سے 70 گنا زیادہ میں چاہتا ہوں۔ میں تو رب کو وہ جانتا ہوں کہ وہ 70 گنا نہیں، 700 کروڑ گنا، 7000 کروڑ گنا، 7 لاکھ کروڑ گنا زیادہ ہمیں چاہتا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں اور پیارے بھائیوں اور میرے پیارے پیارے بہنوں، آج کی گفتگو ماں باپ کے اوپر ہے، جو ہر ایک ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک ماں باپ سے چاہت، تمنا، ہر ایک جو پیار ہوتا ہے وہ ماں باپ سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسے، میں قسم نہیں کھلاؤں گا کہ قسم کھا کے بولتا ہوں کہ آپ کو نہیں ہے، کیوں کہ قسم وہ کھلاتے ہیں جس پہ اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ سبھی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ دکھ پہنچائیں۔ تو ایک مقام آتا ہے، ایک وقت آتا ہے جہاں ماں باپ سب سے زیادہ دکھ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دکھ ہوتے ہیں۔ اسی کے گفتگو کروں گا کہ وہ کون سا وقت آتا ہے جو ماں باپ بہت زیادہ دکھ ہوتے ہیں، حد سے زیادہ دکھ ہو جاتے ہیں۔ اسی کو گفتگو کروں انشاءاللہ آج۔ تو آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ 5 سے 6 منٹ ویڈیو بنے گی، اس میں گفتگو جو ہوگی بہت اچھی ہوگی۔ آپ کوشش کریں کہ وہ پل نہ آئے، وہ وقت نہ آئے، وہ ٹائم نہ آئے، وہ دن نہ آئے جن سے ہمارے ماں باپ دکھ پہنچے، کسی پریشانی میں ڈوبے۔ تو انشاءاللہ گفتگو کروں گا، آپ بنے رکھیں اور سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تو دوستوں اور میرے ساتھیوں، کوئی نہیں چاہتا، میں بھی نہیں چاہتا اور آپ سب بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے دکھ درد ہو، ہم سے اور دل میں تکلیف ہو، چاہتے کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ کو سب سے زیادہ دکھ ہوتی ہے۔ وہ کون سا وقت آتا ہے؟ بیٹی کو ودا کرتے ہیں، اس وقت دکھ ہوتی ہے، بہت کم۔ اور بہت معاملہ آتے ہیں، بیٹی کسی سے بنا مرضی کا پیار کر لے، دکھ ہوتا ہے، یا اور بھی کچھ، ان کے بیٹا بیٹی انتقال کا دکھ ہوتا ہے۔ یہ تو دکھ ہوتا ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ جیسے بیٹی کو ودا کرنا، کسی کا بیٹے یا بیٹی کا انتقال کرنا، یا کسی کو پیار کرنا، کسی سے پیار کر دیے یا کسی سے لڑائی کر دیے، ماں باپ کو دکھ دکھائے، کھانا نہیں دیے، گھر سے باہر کر دیے، یا پھر اور بہت ساری چیز ہے جو ماں باپ کے ساتھ الگ الگ طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے۔ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسے نہیں کرے کہ کسی ماں باپ کو دل دکھائے۔ لیکن ایک مقام آتا ہے، ایک وقت آتا ہے جو اپنے بیٹے اور ماں کو بہت زیادہ دکھ دیتا ہے، لیکن وہ بیٹے کو محسوس نہیں ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن ماں کو جو محسوس ہوتی ہے، باپ کو جو محسوس ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، کسی اچھے انسان کی کتابوں کو مطالعہ کیا تھا، اس کو پڑھا تھا، سوچا تھا، سمجھا تھا، پھر دوبارہ پڑھا تو مجھے محسوس ہوئی کہ ایسا وقت بھی آتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں سامنے سے جب زندگی کی تھوڑی پل گزری تو میں سامنے دیکھا کہ یہ بھی پل آ گیا۔ اس پل سے 50% ماں کو گزرنا پڑتا ہے، اس دکھ سے، اس درد سے۔ ایک تو بہت سارا دکھ درد ہوتا ہے، جیسے الگ الگ طریقے سے، ہے نا، کسی ماں کو کس طریقے سے دکھ ہو گیا، کسی کھانا نہیں دے دیا، بیٹی مارا، بیٹا مارا، یا پھر کسی کے انتقال، کسی کی شادی، کسی کا اور گھر نہیں ہے، کسی گھر ہونا چاہیے بیٹی کے لیے، بیٹا کے لیے، الگ الگ پریشانی ہوتی ہے، ماں کو ہوتی ہے۔ لیکن سب سے جو بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب 4 بیٹے، 2 بیٹے، 3 بیٹے آپس میں رہتے ہیں، بچپنے سے کھیلتے رہتے ہیں، اور جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو جب بٹوارہ ہوتا ہے، بٹوارہ کرنے لگتے ہیں، یہ بھائی کے کھیت میں یہ ہے، یہ اس کے کھیت میں یہ ہے، اس کے یہ ہے، ماں کے کس کو چاہیے، ماں کسے دینا چاہیے۔ اس وقت جو ماں کو دکھ ہوتا ہے، وہ اس کتاب سے میں پڑھا ہوں، اس ماں کو جو دکھ ہوتا ہے، ایسا دکھ کبھی نہیں ہوتا۔ جب بٹوارہ آپس میں ماں باپ کے سامنے بھائیوں کا بٹوارہ ہوتا ہے،
گھر کا اور مال کا جائیداد کا ہر ایک چیز کا بٹوارا ہوتا ہے، اس وقت جو ماں دکھ ہوتی ہے، دکھی محسوس کرتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ سارے بچے ایک ہی کوکھ سے پلا ہے، ایک ہی ساتھ ساروں بچوں کی پرورش کی، تو کیا ایک ساتھ رہ نہیں سکتے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ساتھ رہ نہیں سکتے؟ وہ جو الگ الگ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ دکھ ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتابوں سے مطالعہ جو کیا ہوں، پڑھا ہوں، اس سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جب بھائی کا بٹوارا ہوتا ہے، اب ماں باپ وہاں پر سامنے، اگر ماں باپ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ماں باپ سامنے ہے، اس وقت جو ماں کو بٹوارا کیا جاتا ہے، اس وقت جو دکھ ہوتا ہے، ایسا دکھ کبھی نہیں ہوتا ماں کو۔ تو سارے بھائیوں سے میں تو گزارش یہی کروں گا، سارے بھائیوں سے، چاہے اگر بٹوارا بھی کر دے تو یہ رکھے کہ نہیں بٹوارا نہیں ہے، آپس میں بھائی ہے، بھائی ساتھ رہیں گے، ہے نا، یا پھر کچھ ایسا یہ محسوس نہ کروائیں کہ الگ ہو گئے، یہ بٹوارا ہو گئے، ماں کس کے حصے میں آئیں گے، یا ماں کو کون کھانا دے گا۔ اس طریقے سے جو ہوتا ہے دل کو دکھ پہنچاتا بہت، ماں باپ کو درد ہوتا ہے بہت، تو اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ لوگ سوچتے کہ لڑکیاں لوگ زیادہ تکلیف پہنچاتی، نہیں، لڑکے جو ہوتے، بھائی جو ہوتے، بیٹے جو ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو بٹوارا کرتے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بٹوارا نہیں کرتے، بٹوارا کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی خوشی کے لیے، ماں باپ کے باتوں کو مان کر کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کس کو دینا ہے، تو وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن اپنی مرضی سے کہ میں زیادہ مالدار ہوں، وہ کم ہے، یہ کم ہے، تو چاروں کا چاروں بھائی، 4 بھائی، 5 بھائی، 3 بھائی، 2 بھائی، سب کو برابر مل گیا، اور سب کو ہنسی خوشی گزارے زندگی ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے بھروسے کے ساتھ، تب تو ٹھیک ہے۔ ورنہ ماں باپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب ان کے بیٹے بٹوارا کرتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو سبھی اس پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ بٹوارا نہ کریں۔ اگر بٹوارا کریں تو ماں باپ کی اجازت لے کر، بات مان کے کس طریقے سے کریں ماں باپ آپ خود بتا دیں، ٹھیک ہے۔ میں گلزار نہ چھوٹا بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ اپنا چینل GNB1 786 کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔